بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آیا۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قافلے کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں جو شرکائے قافلہ تھے ان کو بھوک لگی یا کھانے کا وقفہ دیا گیا کہ رک جائیے اور کھانا وغیرہ کھا لیں۔ تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے جب ٹفن باکس، اپنے توشہ دان کھولے تو یہ معلوم ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ صحابہ کے پاس روٹی تو ہے مگر سالن نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ساتھی، مگر اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عالم یہ تھا۔ فقر و فاقہ کا اس وقت دور کیسا تھا کہ ساتھ روٹی تھی مگر سالن نہ تھا۔ اب اتنی دیر میں ایک شہد کی مکھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس آئی اور بنبنانے لگی۔ اپنی مخصوص آواز میں وہ کچھ کہنے لگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب کانوں کے پاس یہ مکھی آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مکھی نے آپ سے کیا عرض کیا؟ گویا صحابہ کا یہ عقیدہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کہ یہ مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جاتی ہے کہ آقا آپ کے صحابہ کے پاس سالن تو ہے مگر روٹی نہیں ہے۔ آقا ہم نے قریب ہی شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں اسے اٹھا کر لا نہیں سکتی۔ آپ ایسا کریں، کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا، اے علی تم ساتھ چلے جاؤ۔ مولا علی تشریف لے گئے، شہد کا چھتا کھول کر لے آئے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان روٹی کے ساتھ شہد تناول کر رہے ہیں۔ پھر شہد کی مکھی بنبنانے لگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، آقا اب کیا عرض کر رہی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میرے سوال کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے کچھ اس طرح سوال کیا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس واقعے کا کہ یہ تو بتاؤ تم شہد بناتی کیسے ہو؟ تو شہد کی مکھی نے کیا بتایا؟ شہد کی مکھی نے یہ عرض کیا کہ آقا ہم جنگلوں بیابانوں میں جاتی ہیں، اور جب ان جنگلوں بیابانوں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر پھولوں کا رس چوستی ہیں، اور جب پھولوں کا رس چوستی ہیں تو وہ لے کر آتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح سوال کیا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ تو اس مکھی نے کیا عرض کیا؟ آقا واقعی کڑوا ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، مگر جب ہم پھولوں کا رس چوس کر واپس آتی ہیں تو واپس آتے وقت ہمارا ایک لیڈر، ایک گروہ کا سربراہ ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، وہ واپسی میں آپ پر درود پڑھنے لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس کی دیکھا دیکھی ہم ساری مکھیاں آپ پر درود پڑھتی ہیں۔ یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے میرے آقا، یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، جس کی برکت سے پھولوں کا کڑوا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شہد کی جو مٹھاس ہے اس کے پیچھے بھی درود پاک کی برکت ہے۔
شہد میں شفا بھی ہے۔ اب یہاں علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں اس واقعے کو تحریر کرنے کے بعد کہ جب پھولوں کا کڑوا رس، پھیکا رس درود پاک کی برکت سے شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے، تو اگر کسی شخص کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، وہ بھی درود پاک کی کثرت کرے تو اس کی زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آ سکتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے مبارک کلام میں کیسے کیسے واقعات ہیں، دلچسپ سٹوریز جس کو کہیں، بڑی عجیب و غریب کہانیاں جس کو کہیں۔ آج ہم ناول پڑھتے ہیں، آج ہم ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، طرح طرح کی لوگ کہانیاں بچوں کو سناتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم گھر کے اندر اپنے بچوں کو قرآنی کہانیاں سنائیں، اور جس کے ذریعے پتہ چلے ہمارے بچوں کو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، انبیاء کے واقعات کیا ہیں، صحابہ کے واقعات کیا ہیں۔ ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ ہم پڑھیں اور سنیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور یاد رہے قرآن یہ ہم سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ عام کہانی پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں، بلکہ اگر غلط باتیں لکھی تو پڑھنا ہی گناہ ہے، لیکن قرآنی واقعات پڑھیں تو پڑھنے کا بھی ثواب، اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو اس کی برکتیں اور ہوں گی۔ تو انشاءاللہ میں کچھ قرآنی واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند تھے۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت بھی عطا کی اور سلطنت یعنی بادشاہت بھی عطا کی، اور تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ پوری دنیا پر آپ کی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن اور انسان، شیاطین، چرندوں، پرندوں، درندوں، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ یعنی صرف انسانوں پر حکومت نہیں تھی، جنوں پر بھی حکومت تھی، اسی طرح چرند پرند تمام جانوروں پر بھی آپ کی حکومت تھی، اور سب کی زبانوں کا علم بھی آپ کو عطا کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سب کی زبانیں بھی جانتے تھے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ نمل یہ پارہ ہے 19، آیت نمبر ہے 16۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ یعنی سب جانوروں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آتی۔ اب ایک بار کیا ہوا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، قرآنی واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وادی نمل سے گزرے۔ اس وادی کو چونٹی کی وادی کہا جاتا ہے، اور یہ وادی ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ طائف میں ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ کسی اور جگہ پر موجود ہے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کو لے کر وادی نمل سے گزرے تو چونٹیوں کی بڑی کثرت تھی، اور چونٹیوں کی ملکہ جو تھی وہ مادہ تھی اور لنگڑی تھی۔ تمام چونٹیوں سے اس نے کیا کہا، اے چونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چونٹی کی اس تقریر کو سن کر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 میل دور تھے۔ آپ کو آواز پہنچی اور آپ نے اس کو سن لیا اور آپ مسکرا دیے۔ یہ پورے واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمل، یعنی اس سورت کا نام ہی نمل ہے، یعنی اس سورت کو چونٹی، نمل کہتے ہیں عربی میں چونٹی کو، اس پوری سورت کا نام ہی نمل۔ اور اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی کہ اے چونٹیوں، اپنے گھر میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں، تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا۔ کون ہنسے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، 3 میل کی دوری سے۔ اب اس واقعے سے درس کیا ملا؟ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، مدنی منوں، غور سے سنیے کہ چونٹی کی آواز آج تک سائنس نہیں سن سکی ہے۔ کبھی آپ نے چونٹی کی آواز نہیں سنی ہوگی،
مگر اللہ کے نبیوں کو یہ طاقت ہے کہ 3 میل کی دوری سے چونٹی کی آواز بھی وہ سن رہے ہیں، اس کی گفتگو بھی سمجھ رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ انبیاء کا سننا، دیکھنا، بولنا، سمجھنا یہ عام انسانوں جیسا نہیں۔ دیکھیں نا، قرآنی واقعہ ہے نا۔ اب جو یہ کہے کہ جناب بالکل ہمارے جیسے تھے، ایسا نہیں ہے۔ چونٹی کی آواز بھی سمجھ لینا، ایک تو آواز سننا اور سن کر انڈرسٹینڈ کر لینا کہ کیا کہہ رہی ہے، تو یہ قرآن سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اب ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا منصب عطا فرمایا۔ ایک بڑا پیارا واقعہ اس واقعے کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بار حضرت قتادہ محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، ایک بار کوفہ آئے اور کوفہ شریف میں آ کر آپ نے بڑے مجمع میں بار بار یہ اعلان کیا، سلو عما شئتم، سوال کرو مجھ سے جو چاہتے ہو۔ کئی بار اعلان کیا۔ بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے مفکر تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، کون سوال کرتا؟ اچھا، اس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر میں تھے، بچے تھے۔ آپ نے کسی سے کہا کہ ایسا کرو، ذرا ان سے یہ سوال کر لو کہ یہ بتائیے کہ وادی نمل کا جو واقعہ قرآن میں ہے، بتائیے جس چونٹی نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ چھپ جاؤ، اندر چلے جاؤ، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ اب کوئی کھڑا ہوا کہ حضرت آپ بہت بڑے محدث ہیں، بڑے مفکر ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ وہ جو چونٹی وادی نمل والا قرآنی واقعہ ہے، بتائیے وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ اب آپ غور میں پڑ گئے، یہ کیسے سوال ہے؟ بہت دیر تک غور کرتے رہے، آپ کو جواب نہ آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، آپ ہی بتائیے، سوال آپ نے کیا ہے، آپ کی عمر بڑی چھوٹی تھی۔ اب چھوٹی عمر میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کیسے علم کے پہاڑ تھے۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے جواب دیا وہ چونٹی مادہ تھی۔ لوگوں نے کہا کیسے پتا چلا وہ چونٹی مادہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا قرآن مجید نے اس چونٹی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، قالت نملتن، یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں جو تائے تانیث ہے، جو عربی تھوڑی بہت جانتے ہیں، کہ نملتن اگر یہ مرد ہوتا، یعنی یہ مؤنث نہ ہوتا، مذکر چونٹی چونٹا ہوتا، تو کہا جاتا کالا نمل۔ یہ نملتن، قالت نملتن استعمال جو ہوا، اس سے مراد ہی قرآن کی یہ ہے کہ وہ چونٹی جو تھی وہ مادہ تھی۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم دین عطا کیا۔ تو بالخصوص مدنی منوں کے لیے مدنی پھول ہے کہ چھوٹی عمر میں جہاں آپ کھیل کود میں وقت زیادہ ضائع کرتے ہیں، کوشش کریں کہ علم دین حاصل کریں۔ قرآن پاک ماشاءاللہ مدنی منع پڑھتے ہیں، مگر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اپنے ابو سے کہیں، اپنی امی سے کہیں کہ آپ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ بھی بتائیں، ہمیں انبیاء کی کہانیاں سنائیں، ہمیں صحابہ کے بارے میں بتائیں، تو بڑی دلچسپ واقعات بھی ہوں گے، سیکھنے کو بھی ملے گا۔ یہاں بھی سیکھنے کو کیا ملا؟ اللہ کے نبیوں کو وہ اللہ نے سماعت دی ہے، وہ کمالات دیے ہیں جو عام لوگوں جیسے نہیں۔ ایک اور بڑا پیارا قرآنی واقعہ، اور یہ بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی واقعہ۔ آپ کو میں نے بتایا نا، تمام جانوروں پر، چرند و پرند پر بھی حکومت تھی، آپ کے پاس ایک بڑا زبردست پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پرندے کے بارے میں یہ بڑا فرما بردار، اطاعت گزار تھا، اور اسی ہدہد نے آپ کو سبا کی ملکہ بلقیس کی خبر دی کہ وہ بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر بادشاہت کرتی ہیں، اور ان کے پاس بڑا شان و شوکت ہے، بڑا ساز و سامان ہے، کیونکہ ابھی تو بڑا میڈیا کا دور ہے، آپ کو یہاں بیٹھ کے پتہ چل جاتا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یو کے میں کیا ہو رہا ہے، ٹی وی پہ خبریں آ جاتی ہیں، انٹرنیٹ پر آ جاتی ہیں۔ اس زمانے میں کمیونیکیشن تو تھا نہیں، اگر ایک ملک میں کوئی بیٹھا ہے اس کو دوسرے ملک کی خبر نہیں ہوتی تھی، مگر یہ ہدہد پرندے نے پرواز کر کے دنیا کی ملک سبا میں جا کر دیکھا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کی بڑی بادشاہت ہے، بڑا محل ہے، بڑا ساز و سامان ہے۔ آ کر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ ایک اس طرح کی خاتون ہے جس کا جو سب ملک سبا میں ہے، اور ان کے پاس بڑا ساز و سامان ہے اور بڑی سلطنت ہے ان کی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے آپ نے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہدہد سے کیا کہا؟ قرآنی الفاظ جس کا ترجمہ، تم میرا یہ خط لے جاؤ، ان کے پاس خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ بھی سورہ نمل کے اندر 19ویں پارے میں موجود ہے۔ اب وہ پرندہ اللہ کے نبی کا خط لے کر اس بادشاہ خاتون جو تھی، جو ملکہ جس کو کہیں، ملکہ بلقیس کے پاس وہ خط لے کر گیا۔ اب جب وہ خط اس نے، پرندے نے جا کر ان کے پاس گرایا، تو اب قرآن کہتا ہے، قرآنی الفاظ جس کا ترجمہ، وہ خاتون اپنے رفقا، اپنے وزیروں سے کیا کہتی ہے؟ اے سرداروں،
بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا، یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی، اپنے پاس بلایا۔ اب خط سن کر اس نے اپنے وزیروں سارے امیروں کو بلایا کہ کرنا کیا چاہیے۔ اس وقت کے عقل مند جو کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس بڑا ساز و سامان ہے، ہم جنگ کرتے ہیں ان سے، ہم انہیں تہس نہس کر دیں گے، ہمیں کیسے وہ دبانے کے لیے انہوں نے خط لکھا ہے۔ مگر عقل مند بلقیس نے کہا دیکھیں جنگ مناسب نہیں، جنگ ہوگی تو ہمارے لوگ بھی مریں گے، گرفتار ہو جائیں گے، ہمیں نہیں پتا ان کے پاس کتنا پاور ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اگر واقعی وہ بھی کوئی بادشاہ ہیں تو ذرا قیمتی تحفے بھیجتے ہیں، صلح و صفائی ہو جائے گی، ہم پر وہ فورس نہیں کریں گے ایمان لانے کے لیے۔ اب کتنا بڑا تحفہ، غور کیجئے، اس زمانے میں 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان کو 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات، مشک و عنبر کا ایک جڑاؤ تاج اور ایک خط ساتھ لکھ کر بھیجا کہ جاؤ یہ سلیمان جو بادشاہ ہیں، وہ تو یہ سمجھے تھے کوئی بادشاہ ہے، یہ لے کر جاؤ۔ اب ہدہد جو ہے نا اس نے یہ سب دیکھ لیا کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے اور یہ پورا ایک قافلہ بن رہا ہے، اتنا سامان جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ اس پرندے نے فلائی کیا، فوراً اڑان بھری، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آ کر کیا کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ اب جب بلقیس کا قاصد اور یہ سارے سامان آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر، آپ ناراض ہو گئے کہ یہ مجھے تحفوں کے ذریعے خریدنا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں تحفے لے کر اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دوں گا، اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بھی قرآن میں موجود، یعنی ڈیٹیل ہے پوری اس واقعے کی قرآن پاک میں۔ فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ یعنی آپ نے ڈینائی کر دیا اور کہا ہم اب اگر آپ نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، اب ہم لشکر لے کر آئیں گے۔ اب کیا ہوا؟ جب بلقیس کو سارا ماجرا آ کر قاصد نے سنایا کہ کوئی رقم نہیں لی، کوئی تحفہ نہیں لیا، واپس کر دیا، تو حضرت بلقیس جو تھی وہ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دربار میں خود آ گئی۔ اب جب یہاں آئیں اور یہاں دربار دیکھا کہ یہ کیسی حکومت ہے، جانوروں پر بھی حکومت، پرندوں کی بولیاں بھی جان رہے ہیں، اللہ نے یہ شان و شوکت دی ہے۔ اب آپ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ایمان لائیں، اخلاص کے ساتھ آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر بلقیس سے نکاح کیا اور اپنے نکاح میں انہیں لے آئے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآنی واقعہ، یعنی پوری ایک سلطنت جو تھی، ایک یوں سمجھ لے پیرالل سلطنت جو تھی، ایک مقابل سلطنت جو تھی وہ بھی زیر ہو گئی۔ وہ ملکہ بلقیس جو تھی وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ اب جو ایک بڑا خوبصورت واقعہ وہ بھی قرآن میں موجود ہے، وہ کیا ہوا؟ اب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں، کیونکہ آپ کی حکومت تو جنوں پر بھی تھی، آپ نے اناؤنس کیا کہ کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ یعنی حضرت بلقیس جب وہاں سے چلی نا تو حضرت سلیمان نے کہا جب وہ آ ہی رہی ہیں تو ان کے آنے سے پہلے تختی آ جائے تاکہ وہ اور امپریس بھی ہو جائیں اور قریب بھی ہو جائیں۔ تو اب قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، اس مجمع میں ایک جن بھی موجود تھا، کیا کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ تو جن کیا کہتا ہے میں اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے یہ تخت ادھر آ جائے گا۔ کتنی جلدی، ملک شبا سے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ بہت جلدی ٹائم دیا، مگر وہ اللہ کے نبی تھے، کیا فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اس سے بھی پہلے تخت آ جائے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے ہی تخت آ جائے۔ اب حضرت آصف بن برخیہ آپ کے وزیر تھے، غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی نہیں، وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، ایک ولی تھے، نیک آدمی تھے جو اسم اعظم جانتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، دیکھو کرامت کے جو منکر ہیں، جو کرامت کو نہیں مانتے کہ بزرگوں کی کرامت کیسے ہو گئی، حضرت آصف بن برخیہ اللہ کے نبی نہیں، قرآن کہتا ہے، حضرت سلیمان کے اس واقعے میں موجود ہے۔ چنانچہ پڑھیں قرآن سورہ نمل میں آیت نمبر 40، وہ کیا کہتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کیا عرض کرتے ہیں حضور؟ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، حضرت آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا علم تھا،
کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا، ایک پل مارنے سے پہلے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت ادھر آ جائے گا، ملک سبا سے، وہاں سے۔ اب آصف بن برقیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے کھینچ لیا، اور تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر، اوپر سے نہیں آیا، انڈر گراؤنڈ تخت آیا، اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ اے میرے مدنی منوں، اے میرے اسلامی بھائیوں، اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، غور سے سنو، اللہ والوں کے پاس کیسی طاقت ہوتی ہے۔ قرآن کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ رب جسے چاہے جیسی پاور دے، رب جسے چاہے جیسا اختیار دے۔ ارے وہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، وہ چاہیں تو منٹوں میں، سیکنڈوں میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لے آئیں۔ تو جو میرے آقا نبیوں کے آقا ہیں، ان کے ساتھی ہوں، ان کے صحابہ ہوں، اگر ان کی کرامتیں ہم سنیں، اگر ان کے کمالات ہم سنیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ پاور دیا جاتا ہے جب وہ یہ کمالات اور یہ کرامات ہم تک پہنچتی ہیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ دو باتیں ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہی ہیں؟ دیکھیں قرآن پڑھے نا تو واقعات بھی سن رہے ہیں اور اپنے عقائد کو بھی درست کر رہے ہیں، اپنے کانسیپٹس بھی کلیئر کر رہے ہیں۔ پہلے واقعے میں کیا پتا چلا؟ اللہ کے نبی کی سماعت، اللہ کے نبی کا فہم۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چونٹی کی بات سمجھ رہے ہیں، 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن رہے ہیں۔ دوسرے واقعے میں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ اللہ کے نیک بندوں کو بڑے بڑی طاقت اور بڑے کمالات دیے۔ تو اولیاء کرام کی جب کرامت سنیں تو شیطان کا وسوسہ نہ آنے دیں۔ لوگ کہتے قرآن و حدیث کا ریفرنس دیں، میں نے قرآن پاک سے آپ کو اللہ کے ایک نیک بندے کی کرامت سنائی ہے اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اگر کرامت حق نہ ہوتی تو قرآن کیوں لکھتا؟ تو یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب تیسرا میرے مدنی منو واقعہ سنیں، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، وہ بھی قرآن پاک کا واقعہ۔ اس میں کیا ہوا کہ ملک شام میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں خیمہ گاڑا گیا، ٹھیک اسی جگہ داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، جو قبلہ اول ہے نا بیت المقدس۔ یہ جگہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں خیمہ لگایا گیا۔ اب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر کا سٹارٹ لیا، بہت بڑا کام تھا، ہیوج کنسٹرکشن تھی۔ کرتے 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 بیفور کمپلیشن بیت المقدس کی تعمیر سے پہلے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ اپنی وفات سے پہلے آپ نے یہ کام حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا کہ آپ اس کی تعمیر کریں۔ اچھا، آپ کو اللہ نے جنوں پر حکومت دی تھی، آپ نے کیا کیا؟ جنوں کو اس کام پہ لگا دیا۔ بیت المقدس جو ہے نا، اللہ مجھے اور آپ کو اس کا دیدار عطا فرمائے، بیت المقدس جنوں نے تعمیر کیا ہے، انسانوں نے نہیں کیا۔ بہت بڑی اس کی جو کنسٹرکشن ہے، آج بھی وہاں لوگ جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ وہ انسان نہیں اٹھا سکتے، یعنی جنوں نے تعمیر کی۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اب بڑی دلچسپ بات، یہاں بھی عقیدہ بھی، کانسیپٹ بھی کلیئر ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ کیا ہوا؟ اب تعمیر ہوتے ہوتے جب تعمیر مکمل ابھی نہیں ہوئی تھی، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا۔ اب کیا ہوا؟ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، الہی میری موت کے بارے میں ان جنوں کو پتہ نہ چلے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں کتنے سارے کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں۔ نبی کو مرنے سے پہلے پتہ چل گیا کہ موت کب آنی ہے۔ موت کا علم تو اللہ ہی کو ہے نا، لیکن اللہ جسے چاہے وہ علم عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ کہ میری موت جو ہے نا وہ جنوں کو پتہ نہ چلے۔ تو اب اور یہ برابر جو ہے اپنی تعمیر میں مصروف رہیں۔ اچھا، جنوں کا ایک دعویٰ ہوتا تھا کہ ہمیں غیب کا علم ہے، جن جو ہے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں بھی غیب کا علم ہے۔ تو دعا کی کہ یا اللہ ایسا سبب ہو جائے انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، ان کا یہ دعویٰ بھی باطل ہو جائے کہ ہمیں غیب کا علم ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں دنیا میں نہیں ہوں۔ اب آپ کی دعا کیسے قبول ہوئی کہ آپ محراب میں داخل ہوئے، آپ لاٹھی سے ٹیک لگا کر عبادت کرتے تھے اور کئی کئی دن تک عبادت کرتے تھے۔ تو آپ کی اسی حالت میں روح قبض ہو گئی،
آپ کا انتقال ہو گیا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب دیکھیں کتنی دلچسپ سٹوری ہے, کیسا عجیب واقعہ, اور یہ قرآن میں موجود ہے, پڑھے تو پتہ چلے گا. آپ لاٹھی سے ٹیک لگائے آپ کی روح قبض ہو گئی, کسی کو پتہ نہ چلا, جن سمجھتے رہے آپ سامنے کھڑے ہیں, اور وہ تعمیر کرتے رہے. 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے, آپ کھڑے ہیں. اچھا, جن اس لیے کام کرتے رہے کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ بعض اوقات کئی دن تک لاٹھی سے کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے, وہ سارے یہی سمجھتے رہے. 1 سال گزر گیا, بیت المقدس کی جن تعمیر کرتے رہے, حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہتا ہے. اب جب کمپلیشن ہو گئی, اب اللہ کی مشیت تھی کہ اب علم ہو جائے لوگوں کو کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں, تو کیا انتظام کیا رب نے؟ اس جو لاٹھی تھی نا, اس کو دیمک نے کھانا شروع کیا, اور دیمک نے کھاتے 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 وہ لاٹھی ٹوٹی. آپ زمین پر تشریف لے آئے. اب جنوں کو ریئلائز ہوا کہ آپ تو دنیا میں نہیں ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس وقت جنوں اور تمام انسانوں کو پتا چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے. اور یہ سارا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں 22ویں پارے سورہ سبا میں موجود 14 نمبر کی آیت, جس کا ترجمہ سنیے. پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا, جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے اس کا عصا کھاتی تھی. پھر جب سلیمان زمین پر آیا, جنوں کی حقیقت کھل گئی. اگر غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے. قرآن کہتا ہے اگر غیب جانتے تو کام کیوں کرتے ہیں, فالو کرتے رہے. غیب کا علم جنات کو نہیں, یہ بھی کلیئر ہوا اس عمل سے. اور ہمارا سبحان اللہ ایمان کتنا اسٹرانگ ہو رہا ہے. ارے زمین میلی نہیں ہوتی, کفن میلا نہیں ہوتا. ارے 1 سال تک جسم, روح نکال لی گئی ہے. مردے کو چند دنوں میں قبر میں ڈالیں تو پھٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہیں, کسی کو احساس نہیں ہو رہا, جسم سے کوئی بو نہیں ہے, جسم معاذ اللہ سڑتا نہیں ہے. ارے یہ تو حدیث پاک ہے جس کی واضح دلیل قرآن پاک میں موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے, لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. نبی پاک کی حدیث ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے, اور قرآن پاک کے اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے 1 سال تک ارے لاش کھڑی کیسے رہ سکتی ہے. مگر اللہ کے وہ نبی تھے, رب نے وہ کمال دیا. معاذ اللہ آج لوگ زبان درازی کرتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی اللہ کے نبیوں کے بارے میں. سبحان اللہ, اللہ کے انبیاء تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہونی ہے. ارے اللہ کے نیک بندوں کو قبر میں جسے رب چاہتا ہے ان کے جسم جو ہیں سلامت رہتے ہیں. تو بہرحال اے میرے میٹھے اور پیارے اسلام, جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب تک میں نے آپ کو 3 سے 4 قرآنی واقعات سنائے, سارے امیزنگ, سارے بڑے دلچسپ, اور سب کے اندر میسج. ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں, ہمارے عقیدوں میں مضبوطی آتی ہے کہ اللہ والوں کی شان, انبیاء کی حیات, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسے کیسے کمالات عطا فرمایا. ایک اور قرآنی واقعہ جس میں مزید ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا, اور ہماری ایک بری عادت, آج ہمارے معاشرے میں بہت بری عادت ایک آ گئی ہے, اور چونکہ یہاں پر ماشاءاللہ بزنس مین بھی بیٹھے ہیں, اہل ثروت بھی بیٹھے ہیں, زیادہ یہ عادت ان میں پائی جاتی ہے, کسی میں نہیں ہونی چاہیے. مگر وہ عادت کیا ہے, وہ برائی کیا ہے؟ پہلے یہ قرآنی واقعہ سنیے. اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا. آپ کے چچا یسہر کا بیٹا تھا جس کا نام تھا قارون. قارون کا نام جب بھی ہم سنتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں بڑا نافرمان, بڑا خطرناک, اور بالکل بہت برا آدمی تھا. مگر ایسا نہیں, فرام دا ڈے ون یہ ایسا تھا. قارون کی اگر ہسٹری پڑھے وہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی ملنسار آدمی تھا. اب دیکھیں یہ معلومات بھی ہمیں نہیں ہے. اچھا, اس کا حسن و جمال اتنا اچھا تھا, قارون اتنا بیوٹیفل تھا کہ اسے لوگ اس زمانے میں منور کہتے تھے. اس کا چہرہ بڑا شکیل, بڑا وجیح تھا وہ. اچھا, اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا. اب دیکھیں یہ باتیں غور کیجئے گا, خوبصورت بھی ہے, ملنسار بھی ہے, اس زمانے کا عالم بھی ہے, اور لوگ اس کا بڑا احترام بھی کرتے تھے. اب کیا ہوا, قارون کیسے بن گیا؟ اب سنیے, جو میں عادت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور بدری چینل کے ناظرین کو بھی. اب اس کے پاس بے شمار دولت آئی, یکا یک اس کے مال میں
اضافہ ہونا شروع ہوا، ویل سیٹ ہونا شروع ہوا، بڑا مال و دولت آ گیا۔ اب جب اس نے اتنا مال دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہو گیا، متکبر ہو گیا، مغرور ہو گیا، پراؤڈی ہو گیا۔ اب جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا زکوٰۃ دینی ہے، تو اس نے سب لوگوں کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ میں اپنی پوری ویلتھ کا، پورے مال کا 1000واں حصہ، ابھی تو 40واں حصہ ہے نا، ادھر کیا تھا 1000واں حصہ میں دوں گا، ایکسیپٹ کر لیا۔ جب گھر جا کے اس نے حساب کتاب کیا تو وہ بھی بہت بڑی اماؤنٹ بنتی تھی، بہت بڑا مال، یعنی اتنا پیسہ تھا اس کے پاس کہ اس کا 1000واں حصہ جو ہے وہ بہت بڑی رقم۔ اب اس پر لالچ غالب ہوئی کہ میں اپنا پیسہ ایسے ہی نکال دوں۔ آج کل بھی لوگ جو ہیں جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی تو کہتے ہیں 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن رہی ہے، 20 لاکھ روپے زکوٰۃ، یہ کیسے دے دوں؟ تو اللہ کے بندے، اگر 10 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے تو 4 کروڑ ہیں جب ہی بن رہی ہے نا۔ اگر 20 لاکھ زکوٰۃ اللہ نے موقع دیا ہے تو 8 کروڑ ہیں جب بن رہی ہے۔ اس 8 کروڑ کا شکر ادا نہیں کرنا، 20 لاکھ نکلنے کا غم آ رہا ہے تمہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، رب نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ کوئی کمال نہیں ہمارا، اگر ہمیں اللہ نے زکوٰۃ دینے والا بنایا تو یہ رب کا احسان ہے۔ اگر عقل ہوشیاری سے ہی پیسے آتے تو سارے پڑھے لکھے کروڑ پتی ہوتے، ایسا نہیں ہوتا، جسے رب عطا فرماتا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ قارون کی یہ بری عادت، آج کل بھی جو لوگ زکوٰۃ کا کیلکولیٹ کر کے گھبرا جاتے ہیں نا، ڈر جاؤ، یہ قارون کی عادت تھی۔ اب اس نے کیا پلان کیا، کہا پیسے نہیں دوں گا تو پھنس جاؤں گا۔ اس نے لوگوں کو ورگلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ بھائی ان کی بات نہیں ماننی ہم نے، اور پھر اس نے بڑی خطرناک پلاننگ کی، بہت گندی پلاننگ کی۔ اس نے ایک عورت کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر برا الزام لگا دے تاکہ آپ معاشرے میں بدنام ہو جائیں۔ اب یہ سب قرآنی واقعہ ہے۔ عورت کو راضی کر لیا، بہت سارا مال دیا کہ تم سب کے سامنے ان کے اوپر برا الزام لگا دینا۔ اب قارون نے بھرے مجمع میں آپ کو کہا کہ آپ نے تو فلاں فلاں برا کام کیا، ہمارے پاس وہ عورت بھی موجود ہے۔ آپ کو جلال آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ عورت سامنے آئی، آپ علیہ السلام نے بڑے پرجلال الفاظ میں کہا، اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا کر فرعون کو غرق کر دیا، فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتا واقعہ کیا ہے؟ اب جب نور نبوت تھا، جلال نبوت تھا، آپ کے یہ الفاظ سنے، وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی، کہا کہ مجھ کو تو قارون نے بڑی دولت دے کر اس بات پر لالچ دی تھی، راضی کیا تھا آپ پر الزام لگاؤں۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بڑے آبدیدہ ہوئے، سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اور اب اللہ سے دعا کی میرے مولا قارون پر غضب نازل فرما، عذاب نازل فرما۔ آپ جلال میں آ گئے۔ اب آپ نے کیا کہا، جو قارون کا ساتھی ہے اس کے ساتھ رہے، باقی سب الگ ہو جائیں۔ ابھی پورا قرآنی واقعہ ہے۔ اور اب عذاب الہی کیسے نازل ہوا، 2 اس کے ساتھی رہے، باقی ساری قوم الگ ہو گئی۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، غور سے سنو، اللہ کے نبیوں کا حکم کہاں کہاں چلتا ہے۔ زمین کو خود حکم دے رہے ہیں، اے زمین تو اس کو پکڑ لے۔ قارون کو زمین نے پکڑا، ایک دم قارون گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، اپنے گھٹنوں تک زمین میں چلا گیا۔ اب دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک دھس گیا۔ یہ دیکھ کر اب قارون رونے لگا، بلبلانے لگا، قرابت رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا۔ عذاب آ گیا نا سامنے، اب مان گیا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دیکھیں، لوگ اچھے کام کی بھی برائیاں نکالتے ہیں نا، یہ بھی عادت ہوتی ہے، کام ٹھیک کرو تو بھی برائیاں نکالو، یہ اس لیے کیا ہوگا، اس نے جناب جو ہے مسجد اس لیے بنائی ہوگی کہ لوگوں میں نام ہو جائے، یہ حج پہ اس لیے جاتا ہے کہ لوگ حاجی کہیں، ہو سکتا ہے یہ جو آج محفل ہوئی ہے اس سے بھی باتیں بنانے والے بنا رہے ہوں گے کہ بھائی اس کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا۔ ارے کوئی اچھا کام کرتا ہے تمہیں ٹینشن ہو جاتی ہے۔ تو قارون کے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے کیا کہا، بڑی دلچسپ بات، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے دس کو اندر گرایا ہے، دفایا ہے کہ اس کے مال پر قبضہ کرنا ہوگا، اس لیے اس کو غرق کر دیا۔ آپ جلال میں آ گیا، آپ نے زمین سے فرمایا کہ قارون کا مکان اور زمین بھی اندر دھنس جائے۔ وہ مکان اور زمین بھی اندر دھنس گئی اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ کتنا خزانہ ہوگا، اس کی چابیاں بتایا جاتا ہے کہ کس کے خزانے کی چابیاں جو ہیں وہ کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھی، لشکر پورا اونٹوں کا چلتا تھا، اس میں مال نہیں ہوتا تھا، قارون کے خزانے کی چابیاں ہوتی تھی، اتنا مال۔ اور روایتوں میں اس طرح کے الفاظ بھی کتابوں میں ملتے ہیں
کہ آج بھی قارون فرام دیٹ ڈے، اس دن سے آج تک وہ دھسایا ہی جا رہا ہے، یعنی روزانہ کچھ نہ کچھ وہ زمین میں اس کا مال اور قارون اندر ہی جا رہے ہیں، وہ خزانہ دریافت نہیں ہوا، اندر ہی جا رہے ہیں. اور یہ پوری ہسٹوریکل ایونٹ جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. اور میرے میٹھے اور اسلامی بھائیوں، یہاں یہ لکھا کہ اس کی چابیاں کتنی تھی؟ ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اس کو اٹھا سکتی تھی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کیجئے اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا. یہ پورا واقعہ سورہ قصص میں موجود ہے 20ویں پارے میں. اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا کہ مال آ جائے، منصب آ جائے تو پھر تکبر نہیں کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اپنے آپ میں رہنا ہے. کچھ لوگ بڑے ہمبل، بڑے پولائٹ، بڑے نرم ہوتے ہیں. جیسے جیسے پیسے آتے گئے ان کا انداز ہی بدلنے لگ گیا. پہلے سب سے ملتے تھے، اب ملتے نہیں. پہلے نمازیں پڑھتے تھے، اب مسجد سے غائب. پہلے عبادت کرتے تھے، روتے تھے یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے. برکت آئی تو بندہ اللہ کو ہی بھول گیا. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں. یعنی دنیا میں بھی ہمیں کوئی مال دے، کوئی تحفہ دے، ہم اس کا شکر گزار ہوتے ہیں. دوبارہ تحفہ دے ہم اور نرم ہو جاتے ہیں، یار کتنا اچھا آدمی ہے، اتنی مہربانی کرتا ہے. لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رب جتنا دیتا جاتا ہے ہم اتنا اسے ناراض کرتے جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے وہ جتنی عطا فرماتا میرے اتنے سجدے بڑھ جاتے، وہ جتنی عطا فرماتا میری اتنی عبادت بڑھ جاتی کہ مولا تیری مہربانی، تو مجھ پر اتنی عنایتیں فرما رہا ہے. مگر ہم ہیں کہ وہ عطا فرماتا ہے، ہم خطائیں کرتے جاتے ہیں. مگر یاد رکھیں ایک دن ہوگا جس دن ہمیں جواب دینا ہوگا. اور رہی بات تکبر کی، رہی بات پراؤڈ کی، رہی بات لوگوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی، تکبر کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھیے گا. تکبر کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کہ بندہ دوسرے کو حقیر سمجھے، اپنے کو اس سے اعلیٰ سمجھے. کبھی بھی تکبر نہیں کیجیے گا، یہ اتنا برا فعل ہے. سب سے پہلے دنیا میں تکبر کس نے کیا؟ یہ بھی قرآنی واقعہ ہے. سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا. جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو شیطان کیا کہتا ہے؟ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کیا کہتا ہے؟ کہ میں اس سے بہتر ہوں. حضرت آدم سے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. تکبر کیا نا، میں بہتر ہوں. پیسے والا سمجھتا ہے میں بہتر ہوں، عزت والا سمجھتا ہے میں بہتر ہوں، اچھے گھر والا سمجھتا ہے میں بہتر ہوں، بڑے خاندان والا سمجھتا ہے میں بہتر ہوں. یہ حقیر ہے. ارے شیطان نے کہا تھا میں بہتر ہوں. شیطان بھی بڑا عبادت گزار تھا، یاد رکھو. اپنی عبادت پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا، اپنی شہرت پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا. شیطان فرشتوں کا استاد تھا. مگر پھر کیا ہوا؟ قرآن کے الفاظ ہیں فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قرآن کہتا ہے تو جنت سے نکل جا. جنت میں رہتا تھا کہ تو راندھا، لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. ارے جب فرشتوں کا استاد لعنتی ہو سکتا ہے، کبھی تکبر مت کرنا. یہ اتنا برا فعل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنی. اچھا، ایک تو یہ قارون تکبر کی وجہ سے مرا. ایک اور بڑا کر و فر والا بادشاہ گزرا، نمرود. بڑا کر و فر، خدائی کا دعویٰ کر دیا. اس کا تو بڑا ہی عجیب واقعہ ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آگ لگائی تھی نمرود نے، حضرت ابراہیم نے جا کر اس کو دعوت دی، پہلے اللہ پر ایمان لے آؤ. تکبر جب آتا ہے نا، انسان جب اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، آنکھوں پر پٹی آ جاتی ہے. آج بھی بڑے بڑے آپ کو لوگ ملتے ہوں گے، کچھ سمجھتے ہی نہیں لوگوں کو. ارے میں ہوں، بس میری لائف ہے، میری زندگی ہے، کون بیچتا ہے میرے آگے. نمرود کے تکبر کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتا ہے میں آسمان کا رب جو ہے اس کو قتل کر دوں گا. وہ خدا ہے نا، تم اس کو خدا کہتے ہو، میں اسی کو قتل کر دوں گا. نمرود نے کیا کیا؟ اس نے آسمان پر تیر برسائے. اللہ کی مشیت دیکھیں، جب تیر واپس آئے تو خون لگے ہوئے آئے. نمرود کہتا ہے دیکھو میں نے تمہارے رب کو مار دیا، معاذ اللہ. مگر جب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کو رب نے مزہ چکھانا تھا، اس کو ذلیل کرنا تھا. دیکھو تکبر کرنے والوں کو ذلیل بھی کیسا کیا جاتا ہے. اتنا کر و فر، اس کو کیسے ہلاک کیا؟ مچھر کے ذریعے. نمرود کیسے مرا؟ کوئی فوج کے مقابلے میں نہیں مرا، ایک مچھر بھیجا گیا جو اس کے ناک میں گھس گیا. نمرود کا عالم یہ تھا کہ اب اس کو اتنی تکلیف ہوتی، جو آتا وہ کہتا میرے سر پہ چپل مارو. اتنا پیسہ، اتنا کر و فر، جو آتا اس کو چپل مارتا اور پھر بات کرتا. جتنے چپل مارتے اتنا اس کو مزہ آتا تھا، اس کو سکون ملتا تھا. ایک بار کسی نے ایسا مارا کہ سر ہی پھٹ گیا اس کا اور وہ مر گیا. یہ ہے تکبر، اور یہ ہے متکبرین کا انجام. یہ واقعات پڑھے تو پتہ چلے نا کہ بندہ اپنی اوقات کو یاد رکھے. اور یہ تکبر جو ہے کتنا برا فعل. ایک تو آپ نے
قرآنی واقعہ سنا، ایک حدیث پاک سنے، اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، اللہ کے حبیب کا پسندیدہ بندہ کون اور ناپسندیدہ بندہ کون۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں، صحابہ کرام کے ساتھ تھے، کیا میں تمہیں اللہ عز و جل کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا وہ متکبر اور بد اخلاق ہے، جو بد اخلاق ہے، جو لڑتا جھگڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے، وہ سب سے برا بندہ۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کے سب سے بہترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ دیکھو ہم کس کیٹیگری میں ہیں، غور کیجئے۔ فرمایا وہ کمزور اور ضعیف سمجھا جانے والا، بوسیدہ لباس پہننے والا وہ شخص ہے، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے، اللہ اس کی قسم ضرور پوری فرمائے گا۔ یعنی بظاہر دکھتا نہیں ہے مگر وہ اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم غریب آدمی کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، بچپن سے میں حدیث پاک یاد ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سوچئے، آج پیسہ آ گیا تو تکبر، آج منصب آ گیا تو تکبر، آج اللہ نے حسن دیا تو تکبر، شہرت مل گئی تو تکبر۔ یاد رکھیں کبھی بھی تکبر کو قریب نہ آنے دیں، عاجزی انکساری اختیار کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جو گھر میں کام کاج کرتے ہیں، جو آپ کے آفس میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ غریب ہیں لیکن آپ کے غلام نہیں ہیں، کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ ایک بار ایک بہت ہی نیک شخص، بنی اسرائیل کا، بڑا نام تھا اس کا عبادت کا، اس کے پاس ایک بڑا گناہگار شخص آ کر بیٹھ گیا اور اس شخص کے اوپر بادل سایہ کیے رہتا تھا، اتنا عبادت، جدھر جائے بادل ساتھ چلتا تھا۔ تو ایک گناہگار شخص نے سوچا اتنا نیک آدمی ہے، ساتھ بیٹھ جاؤں گا میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، بڑی عاجزی کے ساتھ وہ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ عاجزی کے ساتھ آیا اور یہ عبادت گزار، اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ یہ گناہگار زمانے کا بیکار آدمی میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا چلو اٹھو یہاں سے، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کھڑا ہوا تو بادل اس کے ساتھ جانے لگ گیا۔ اس زمانے کے نبی پر وحی ہوئی کہ جا کر اس شخص کو بتا دیجئے کہ آج سے یہ دونوں شخص اپنے اپنے اعمال دوبارہ سے شروع کریں۔ اس گناہگار نے جو عاجزی کی، اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس نیک شخص نے تکبر کیا، اس کی نیکیاں برباد کر دی گئی۔ دیٹ از دا ڈفرنس۔ اچھی نیت دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر آج آپ کو کچھ بھی دیا ہے، وہ رب نے دیا ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ ہم نے، آپ نے، سب نے دیکھا ہوگا، کروڑوں پتی ہوتے ہیں، راتوں رات کنگال ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑی صحت دی ہوتی ہے، طاقت دی ہوتی ہے، حسن و جمال دیا ہوتا ہے، جب چاہے وہ بستر پر پڑ جاتا ہے، بڑا نام ہوتا ہے زمانے میں، یوں منٹوں میں بے عزت ہو جاتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ رب کی عطا پر شکر گزار رہنا، کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی گھمنڈ نہ کرنا، ورنہ وہ کبریائی کی چادر جو ہے وہ رب کا حق ہے، وہ جب چاہے یہ تمام نعمتیں واپس لے سکتا ہے۔ بہرحال آج مختصر قرآن کے کچھ واقعات پیش کیے، یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن سے سچی دوستی کر لو، انشاءاللہ زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنے والے بنیے، سمجھنے والے بنیے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو قرآن کے واقعات سنائیں، پھر دیکھیں آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ کتنا پیارا ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ واقعات کہاں سے ملیں تو سبحان اللہ، عجائب القرآن، غرائب القرآن، یہ اردو میں کتابیں موجود ہیں، اور ہر واقعے کے بعد درس ہدایت بھی موجود ہے کہ کیا کیا سیکھنے کو ملا۔ میں نے آج بھی یہ بیان تقریباً جو ہے وہ عجائب القرآن اور غرائب القرآن سے کیا ہے۔ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، تحفے میں دیں ایک دوسرے کو، انشاءاللہ قرآن پاک سے مزید محبت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں، صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے